अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। और सुनाएं कैसे हैं आप? सबकी दुआओं से, आप सबके इतने प्यार की वजह से, आपकी दुआएं, माँ बाप की दुआएं, बहन भाइयों की दुआएं की वजह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हॉस्पिटल से घर वापस आ गई हूँ। और बस आगे भी इसी तरह अपनी दुआएं मेरे साथ रखें। अभी बहुत सारी वीकनेस है, पेन अभी स्टिल वहीं पे है। तो आपके प्यार का, आपकी दुआओं का इतना असर हुआ। 4 दिन मैं हॉस्पिटल में रही, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, घर आके जो सुकून मिलता है ना, आपकी पेन भी आप भूल जाते हो। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे लोगों की जो मैसेजेस वहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल में मेरे पास कुछ करने को नहीं होता था, वो आके खाना देते थे, दवाई देते थे और आपने लेटे रहना होता था। तो मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट थी, आप लोगों के साथ बातें करती थी। तो फिर आप लोग जो मुझे रिप्लाई करते थे, उसका मैं मैसेज पे आप लोगों को जवाब देती थी। तो बस यही मेरी वहाँ पे एक जो थी इंटरटेनमेंट थी। आप लोगों के साथ वहाँ पे एक मेरा रिश्ता बना हुआ था और मजबूत। कुछ ऐसे लोगों का भी मैसेजेस आए जो शायद कभी आ ही नहीं सकते थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अगर वो सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा उस मैसेज का भी मुझे देख के, कि चले कुछ ऐसे भी आपके, क्योंकि यहाँ पे किसी के साथ आपकी पर्सनल तो होती नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे उस मैसेज को देख के। मैंने रिप्लाई भी किया। मेरे से पहले मेरी एक बहन है समीना मलक, उन्होंने रिप्लाई किया, फिर मैंने जब देखा तो मैंने भी किया। थैंक यू आप सबका कि आपने इतना मेरा साथ दिया। आगे भी इसी तरह मेरे साथ बने जुने रहें। तो प्रॉब्लम कहाँ से हुई आज आपको पूरा अपना वो बताती हूँ, क्योंकि आज इतना ज़्यादा तो मैं नहीं अभी भी बोल सकती, लेकिन आज मैं यहाँ पे बैठ के बात कर सकती हूँ, बैठी हुई हूँ। पेन बहुत कम है अब। तो आप लोगों को आज पूरी अपनी तफसील जो है आपकी दुआओं से आज आपको बताऊंगी। तो मैं मंडे को ओबियसली जॉब से आई, अपनी शिफ्ट करके आई। मुझे नहीं पता था कि दूसरे दिन मेरे साथ क्या होना है। आई, खाना खाया, बच्चों के साथ बैठी, नमाज़ पढ़ी, सब ठीक ठाक था। लेकिन उस दिन मुझे फ़ील क्या हो रहा था, मुझे सिर्फ ये फ़ील हो रहा था, जॉब पे भी मुझे ये फ़ील हो रहा था, नॉर्मली 8-9 घंटे मैंने कभी टायर्ड फ़ील किया ही नहीं। फिर मेरे काम मेरी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जॉब ऐसी है कि बस नज़र रखना, फिरना काम के ऊपर। तो मैं कभी यानी सिर्फ जाके ब्रेक में ही बैठती हूँ। घूमना फिरना मेरा कोई इतना हैवी तो काम है नहीं। तो मैं बस उस दिन ना, मैं ऐसे जॉब पे नहीं बैठी। उस दिन मैं 3 दफ़ा जाके ऑफिस में बैठी हूँ, बल्कि मेरे ख्याल से ज़्यादा ही दफ़ा। अगर मैं हाफ एन आवर शॉप के फ्लोर पे हूँ तो मैं बीच में से 10 मिनट जाके अपनी कुलीग के साथ बैठ जाती थी, क्योंकि मेरी लेग्स में ना पेन बहुत हो रही थी उस दिन। लेकिन मैंने समझा पिछली पूरी वीक काम किया है, तो आज वीक का फर्स्ट डे है और मैं इतनी टायर्ड क्यों हो रही हूँ। एनीवे, शिफ्ट करके घर आई हूँ। दूसरे दिन सुबह 6 बजे मैं पेन से उठी हूँ। नॉर्मली आप उठते हो तो मैं एकदम से, मेरी आँख देखें, मेरे अभी आंखें देखें, चेहरा देखें, तो मैं पेन के साथ उठी हूँ। तो जब मैं उठी हूँ एकदम से, तो मेरे ये साइड हिल नहीं रही थी, राइट साइड बहुत पेन थी। तो मैंने आमर को ऐसे हिलाया, मैंने बोला आमर मेरा, आई थिंक कि मेरा कोई मसल पुल हो गया, मुझे आइब्रोफेन जेल और पैरासीटामोल नीचे से ला दे। आमर, इनको भी, अब बंदा नींद से जब उठता है तो इनको भी ये नहीं था, क्योंकि जब किसी बंदे को इतनी कभी पेन हुई ना हो, तो आमर को भी ये नहीं था कि ये क्या हो गया, क्या नींद से इतनी। क्योंकि मैंने उस दिन जॉब पे नहीं जाना था, क्योंकि मेरा डे ऑफ था। तो मुझे बोलते हैं कि इतनी जल्दी क्यों आज उठ गई हो, कि आज तो तुमने बोला आई डोंट नो आमर, बहुत पेन है, बहुत पेन है। सुबह 6 बजे की ये बात है। 15 मिनट में पेन इतना शार्प हुआ कि मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो गया। जो मेरी बहनें, जिनको पता है ना लेबर पेन,
آپ 10 بچے بھی پیدا کر لو نا، اس سے ورس پین تھی یہ، اتنی پین تھی. میں نیلی فینٹ ہو گئی، مجھے کوئی ہوش نہیں رہی. ایمبولینس کو فون کیا، ایمبولینس جو ہے 2.5 hours کے بعد آئی، کیونکہ بریتھ میری ہو رہی تھی. 2.5 hours کے بعد ایمبولینس آئی، یہاں تک کہ بیچ میں عامر کو میں نے بول دیا کہ آپ ویٹ نہ کرو، آپ مجھے لے جاؤ. تو اینی وے پھر بس ابھی عامر ریڈی ہوئے ہیں، کہتے ہیں اچھا چلو، تو اتنے میں ایمبولینس آ. انہوں نے ٹائم ویسٹ نہیں کیا، تو انہوں نے وہ جو لگاتے ہیں اسی وقت لگا کے، تو ان میں سے ایک جو تھا نا اس نے فوراً بول دیا اس لک لائک کڈنی اسٹون. لیکن میں بس کہ میری تو فیملی میں بھی کسی کو نہیں ہے یہ I don't know، مجھے ایسے لگے کہ اپینڈس پھٹ جائے گا، اتنی پین تھی. اینی وے نارملی ایمبولینس جب آپ بلاتے ہو نا، وہ اندر بھی آپ کو آدھا گھنٹہ کرتے ہیں، باہر ایمبولینس میں جا کے بھی وہ کافی لمبا پیپر ورک کرتے ہیں، تو وہ کافی دیر تک باہر کھڑے رہتے ہیں. لیکن میرے کیس میں یہ سٹوری نہیں تھی. آئے ہیں اوپر، 5 منٹ میں انہوں نے وہ مشینیں لگائی ہیں، اتاری ہیں. فوراً انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نیچے جا سکتے ہو خود. تو میں نے بولا ٹرائی. میں بینسٹر کو پکڑ کے بہت مشکل سے نیچے اتری ہوں. ایک وہ میرے پیچھے تھا، عامر میرے آگے تھے. اینی وے میں نیچے اتری ہوں، ایمبولینس میں گئی ہوں. تو میں نے کہا اب یہاں پہ بھی بٹھائیں گے، اتنی پین ہے. لیکن گیس انہوں نے مجھے دی، انہوں نے ایمبولینس سٹارٹ کر لی. تو کہتے ہیں لیٹس گو. وہاں جا کے بھی شکر الحمدللہ فٹافٹ سے، کیونکہ ایمرجنسی تھا، اندر گئی ہوں. فوراً انہوں نے وہاں جا کے انہوں نے مجھے مورفن دے دیا. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے مورفن اٹس لائک ڈرگ پوائزن. لیکن میرے سے، کیونکہ میں نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، وومٹنگ ساتھ میں اتنی تھی کہ برداشت سے باہر تھی. وومٹنگ پہلے نارمل، پھر ڈارک کلر کی ہوتی گئی. مورفن دی، الٹی آ گئی. لیکن وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، پین کہ کم ہو ہی نہ. پھر اینی وے انہوں نے اسٹرانگ سے اسٹرانگ دی گئی. پھر مجھے فرسٹ انہوں نے اسکین کیا، الٹرا ساؤنڈ کی. پھر وہ مجھے سی ٹی اسکین کے لیے لے گئے، سی ٹی اسکین کیا. سی ٹی اسکین کے بعد انہوں نے نا کنفرم کر دیا بلڈ ٹیسٹ کے بعد کہ کڈنی سٹونز ہیں. پھر انہوں نے مجھے اوپر جو ہے بس ایڈمٹ کر لیا. پھر وہ چیک کرتے رہے اراؤنڈ جو بھی ہے. پھر انہوں نے بولا کہ ملٹیپل کڈنی سٹونز ہیں، لیکن وہ کسی چیز کو بلاک نہیں کر رہے. تو اس پہ وری نہیں تھے. ورنگ جو تھی، جو 4 دن مجھے وہاں پہ رکھا، وہ یہ تھی کہ انفیکشن اس کے اوپر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پین ہوئی. تو انہوں نے بولا کہ کڈنی سٹون تو ہم بعد میں ڈیل کریں گے. تو وہ انفیکشن کو ڈرپس وغیرہ لگاتے رہے، بلڈ نکالتے رہے. تو تھوڑی بہت آئی تھنک فیٹ کڈنی کے اراؤنڈ بھی تھی. تو پھر بس ان کا ایم جو تھا 4 دن وہاں پہ رکھنے کا، مجھے اینٹی بایوٹک ڈرپس لگانا اور پین کو کم کرنا، کیونکہ پین نہیں کم ہو رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں یہ جو کڈنی، یہ والے جو سٹون ہیں یہ پین دے نہیں سکتے، کیونکہ یہ کسی چیز کو بلاک نہیں کر رہے. تو یہ کس وجہ سے اتنی پین ہو رہی ہے. تو وہ بس پھر جب تک انہیں پتہ چلا، پین آہستہ آہستہ شکر الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے کم ہوتی گئی. تو کل پھر اوبیسلی کم ہوئی، تو پھر آج انہوں نے مجھے ڈسچارج کر دیا کہ یہاں بیٹھ کے بھی آپ نے پین کلر کھانی ہے. تو پھر مجھے بھی یہ تھا کہ گھر جاؤں، بچوں کے ساتھ بیٹھوں، بندہ تھوڑا فیل کرتا ہے. کیونکہ وہاں پہ جو دوسروں کو دیکھ کے تو مجھے لگتا تھا میری پین کچھ بھی نہیں ہے. جیسے وہاں پہ اس وارڈ میں اوبیسلی سارے کڈنی کے پیشنٹس تھے، وہاں پہ بچوں کو کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. تو عامر آ سکتے تھے یا اوور 18 یا 16 جو کہتے، لیکن میں بھی کہتی تھی کہ نہ ہی آؤ تو بیٹر ہے، میری تو مجبوری ہے. تو پھر مجھے بھی یہ جب انہوں نے بولا کہ آپ یہاں بھی رہ سکتے ہو گھر، تو میں نے بولا کہ بیٹر ہے کہ میں چلی جاؤں. 5 دن کے بعد واپس سے وہ چیک کریں گے، اینٹی بایوٹک ختم ہوں گی، پھر واپس سے جاؤں گی. پھر انشاءاللہ آپ سب کی دعائیں اسی طرح میرے ساتھ رہیں تو میں واپس سے انشاءاللہ جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گی. ہم تو ہالیڈیز جانے کی تیاریوں میں تھے، دیکھیں کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا. ابھی ہیں 2 ویک، اس میں اللہ بہتر کرے تو انشاءاللہ بک تو ہے وہ جانا. تو
طبیعت ٹھیک ہو تو انشاءاللہ اچھا بھی لگتا ہے جانا. لیکن یہ تھا کیونکہ آپ کے سب کے کویشچنس کئیوں کو میں لکھ تو رہی تھی میسیجز پہ جو پوچھ رہے تھے کہ کڈنی اسٹون، شاید کئیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کہا میں آ کے آپ سب کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اتنی آپ کی دعائیں، اتنی دعائیں آپ کی کہ جس کے ساتھ اتنی دعائیں ہوں اس کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میں تو بہت لکی ہوں کہ میرے ساتھ آپ سب، میرے بہن بھائی، ماں باپ، بچے، عامر سب ہیں، 2 مائیں ہیں، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. تو بس پر جو پین تھی نا کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی کہ وہ کیا پین تھی. آج بھی ہوئی ہے، صبح اتنی پین تھی لیکن برداشت کرنے والی تھی. میں نے کبھی چھوٹی موٹی پین کو تو میں کچھ سمجھتی نہیں ہوں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا مجھے اکثر نصیر بھائی اور کئی بھائی بہنیں ہوتی تھی یوٹیوب پہ بولتی تھی ارم ایسے اتنا کرتی ہے. بس دیکھیں میں کبھی دکھ کو دکھ سمجھتی ہی نہیں تھی، لیکن یہ ایسی پین تھی نا کہ جو برداشت ہی نہیں ہو پا رہی تھی. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ آپ سب کی اتنی دعاؤں کا آپ سب کے ساتھ کا، اتنا کہ آج میں واپس اپنے گھر میں اپنے بچوں کے پاس. بس اپنا ساتھ، اپنی دعائیں میرے ساتھ اسی طرح رکھیے گا. بس یہ دعا کیجیے گا کہ جس طرح یہ دکھ آئے اسی طرح یہ چلا بھی جائے. دکھ وہ ہو جو آنے جانے والا. بس اب آپ کی دعائیں چاہیے کہ ساتھ چاہیے کہ جس طرح یہ بنے ہیں کسی کو نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں ہو جاتے ہیں. میں نے 4 سرجن سے پوچھا، کسی کو یہ نہیں پتہ کہ کیوں ہوئے. جس طرح یہ آئے اسی طرح اللہ کرے اپنے حبیب کے صدقے، شہدائے کربلا کے صدقے جس طرح یہ آئے ہیں بس اسی طرح نکل جائے. کسی دشمن کو بھی اللہ اتنی پین نہ دے. چلیں آپ سے لیتی ہوں اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. لو یو آل. اللہ حافظ.